حج کون سا مہینہ ہے؟ یہ مہینہ ہے ذوالحج کا مہینہ. 12 مہینے اسلامک ہیں. اسلامک مہینوں کا جب میں ذکر کرنا چاہتی ہوں تو میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ اسلامی مہینہ نارملی 11 دن نسبتاً کم ہوتا ہے عام مہینے کی نسبت, اور عام اگر ہم دیکھیں تو ٹھیک ٹھاک فرق اس میں پڑتا ہے. سال کے آخر میں تقریباً 10 دن کا ڈفرنس اس میں آ جایا کرتا ہوتا ہے. ٹھیک, تو یہاں سے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام, آج کل یہ سبجیکٹ بڑا امپورٹنٹ بھی ہے کیونکہ ابراہیم اکارڈ ناٹ ناؤ, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو فرسٹ ٹینیور ہے تب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ لوگ جو ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں تو صاحب اگر ہم اسلامک ٹریڈیشنز کے لحاظ سے شجرہ نسب دیکھتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام پھر شیت آئے تھے, حضرت آدم کے بیٹوں میں سے پھر وہ جو پھر ریلیجن کی ظاہر ہے ہر انسان جیسے بھی پیدا ہوتا ہے, ان میں سے پھر حضرت نوح علیہ السلام آئے تھے, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں عظیم ترین ون آف دا عظیم ترین پروفٹس ہیں, اور ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہا جا سکتا ہے, نبیوں کا سردار بھی کہا جا سکتا ہے. ان کی نسل سے سارے کے سارے نبی یعنی اوپر آدم, شیت, حضرت نوح علیہ السلام کو نکالنے کے بعد اب حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے, تو حضرت ابراہیم کی آل میں سے تمام کے تمام پیغمبر حضرت ابراہیم کی آل میں سے آئے تھے. آ جائیے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام. اگر حضرت سارہ کا ذکر کریں جو ان کی وائف تھی, اگین یہ واقعہ قرآن پاک میں درج ہے, حضرت سارہ واز ویری اولڈ. فرشتوں نے ان کو کہا, ان کو جب خبر دی تو انہوں نے کہا میں کیسے ماں بن سکتی ہوں, تو انہوں نے کہا کہ بالکل. پھر اس میں ظاہر ہے پھر اس کو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ دکھائے گا, پھر اس کو جب دکھایا اللہ تعالیٰ نے تو ان کی زبان بند ہو گئی تھی. بہرحال حضرت سارہ سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے, حضرت اسحاق سے پھر حضرت یعقوب آئے, ہم اس کی طرف بعد میں آئیں گے. حضرت سارہ سے حضرت یعقوب آئے تھے, اور پھر ان کی یہ سارے کے سارے جو بچے, جس میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے جو یوسف اور بنیامین, مگر ان کے جو باقی بیٹے جو تھے وہ دوسری بیوی سے تھے, اور پھر یہ پورے کے پورے افریقہ میں اور تمام کے تمام پھیل گئے تھے. یہ اسی میں پھر جوش آ گئے تھے. ہم دوسری طرف آ جاتے ہیں, حضرت ہاجرہ سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہوتی ہے. حضرت ہاجرہ واز ینگ, اور حضرت ہاجرہ سے جب ان کا پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے, اگین دیر آر فیو ورڈز جو ہم نہیں کہہ سکتے. ظاہر ہے جو بھی تھا کہ حضرت ابراہیم دونوں بیویوں کو ایک جگہ شاید نہیں رکھنا چاہتے تھے, تو مگر کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ معظمہ کو آباد کرنا تھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو ایک معصوم چھوٹے سے بچے کے ساتھ جو اسماعیل علیہ السلام تھے ان کے ساتھ انہوں نے چھوڑ دیا اس کو ایک جنگل میں, جہاں پہ آف کورس آپ امیجن کیجئے صحرا, اور صحرا کے بیچ میں اب جانور تو ہوں گے, سانپ بھی ہوں گے اور بھی جانور ہوں گے, مختلف طرح کے جانور ہوں گے, مگر رات کا جب وقت آیا تو آپ دیکھیے گا پھر پیاس نہیں تھی, پانی نہیں تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پہ چھوڑ کے حضرت ہاجرہ جو ہیں انہوں نے وہ کبھی ایک ٹیلے کے اوپر جاتی تھی, کبھی دوسرے, صرف یہ کہ حفاظت کے لیے کہ کوئی جنگلی جانور نہ ہو, ماں کی پریشانی. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رونے کے بعد یہیں سے پھر وہ چشمہ جسے ہم آب زمزم کہتے ہیں, وہ چشمہ یہیں سے جاری ہوا. اب حضرت ہاجرہ نے وہ رات اپنی گزاری. اس کے بعد پھر وہاں پہ ایک قافلہ گزر رہا تھا. وہ قافلہ جب گزرا تو یہ کنواں تھا, اس کنویں کے اوپر کیونکہ حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ تھے, انہوں نے ان سے دریافت کیا کہ ہم اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں. تو ایک ذریعہ روزگار کا تو بارٹر سسٹم ہوا ہوگا کہ تم کھانے کی چیزیں ہمیں دے دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو یہاں, حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کوئی عام سی شخصیت نہیں تھے. ظاہر ہے تینوں مذاہب, خاص مذاہب جس میں اسلام بھی ہے, جوڈیزم بھی ہے اور کرسچینٹی, ساری کی ساری آگے انہی کی اولاد میں سے آ جاتی ہے. حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, آخر میں عیسائیت, تینوں مذاہب میں حضرت ابراہیم غیر مقامی معمولی مقام حاصل ہے. دس از دا ریزن جب امریکہ اینڈ دے جسٹ وانٹ کہ آپ ابراہم اکارڈ شروع کر لیجئے گا. ابتدائی زندگی کے بارے میں اگر ذکر کیا جائے تو ظاہر ہے یہ بت پرستی کا دور تھا. لوگ ستاروں, بتوں اور مختلف دیوی اور دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام
ار کا علاقہ تھا جہاں پیدا ہوئے، ار کا علاقہ یہ کہلاتا تھا. اس وقت یہ علاقہ عراق میں کنسیڈر کیا جاتا ہے. حضرت عراق کی طرف بھی ہم آپ کو لے جائیں گے. حضرت ابراہیم قدیم شہر اور مطلب وہاں پہ ان کے والد کافی انفلوئنشل شخصیت تھے، کافی انفلوئنشل شخصیت تھے. یہ آزر تھے اور بت تراش تھے، بتوں کو تراشتے تھے، یعنی خداؤں کو بنایا کرتے تھے اس زمانے میں لوگ ان کو. تو سب سے پہلی بات، حضرت ابراہیم ار کے علاقے میں تھے. ار کہاں تھا؟ عراق میں تھا. اور حضرت ابراہیم جو ار شہر میں جب پیدا ہوئے، ان کے والد جو تھے وہ آزر ایک بہت بڑے بت تراش تھے، لکڑی اور پتھر سے بت بناتے تھے اور لوگوں میں فروخت کرتے تھے. بچپن سے ہی حضرت ابراہیم بڑے ذہین تھے، تدبر کرتے تھے، غور کرتے تھے. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے تدبر کرو، تدبر کرو، غور کرو، غور کرو. اور حضرت ابراہیم بچپن سے ہی سچائی کے متلاشی تھے. جب وہ اپنے باپ کو بت بناتے ہوئے دیکھتے تھے تو بڑے حیران ہوتے تھے کہ میرا باپ اپنے ہاتھ سے ان بتوں کو بناتا ہے، لوگ اس کو خریدتے ہیں. کہ تو بت اپنے آپ کو نہیں بنا سکتے تو یہ لوگوں کی ضرورتوں کو کیسا پوچھتے. حضرت this is not something which is assumption, this is all mentioned in Quran. حضرت ابراہیم جو تھے اپنے والد سے پوچھتے تھے بابا نہ تو بت بول سکتے ہیں، نہ یہ بت چل سکتے ہیں، نہ یہ کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں، نہ یہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، پھر لوگ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ لیکن آزر ان کے والد صاحب قوم انہیں خاموش رہنے کو، اپنے بیٹے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خاموش رہنے کو کہتے. وہ کہتے کہ ہمارے آباء و اجداد کی پچھلوں نے بھی یہی کیا تھا، بتوں کی پرستش کی تھی، وی ہیو ٹو ڈو اٹ. حضرت ابراہیم علیہ السلام وحدانیت کی تلاش میں تھے، یعنی ہر طرف کہ سورج نکلتا ہے بڑا اسٹرانگ ہے، سورج خدا ہو سکتا ہے مگر سورج بھی غروب ہو گیا، چاند خدا ہو سکتا ہے چاند بھی غروب ہو گیا. بہرحال کائنات پر انہوں نے غور کرنا شروع کیا. قرآن پاک میں یہ تمام چیزیں قرآن پاک میں درج ہیں کہ انہوں نے ستاروں، چاند، سورج کو دیکھا، مگر انہوں نے دیکھا ستارے بھی ڈوب جاتے ہیں، سورج بھی ڈوب جاتا ہے، چاند بھی ڈوب جاتا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں غروب ہونے والے تو میں اس کو تو خدا میں نہیں مان سکتا. اسی تدبر کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ حقیقی خدا وہی ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، جو پوری کائنات کا مالک ہے. نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہوگا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہوگا، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہوگا. بہرحال یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا پیغام قوم کے سامنے پیش کیا. حضرت ابراہیم جو تھی قوم کے ایک عظیم، اب لوگ بت تھے، مندروں کے بیچ میں ان بتوں کو رکھا جاتا تھا. ایک تہوار کے موقع پر جب سب لوگ شہر سے باہر تھے تو حضرت ابراہیم نے کیا کیا، سارے کے سارے بت توڑ دیے، مگر ان بتوں کا جو سردار بت تھا نا وہ نہ توڑا. اب شام کو جب لوگ واپس آئے، یہ دیکھیے صاحب، تو اب اس مندر میں سے انہوں نے سارے کے سارے بت توڑ دیے، مگر ایک جو بڑا بت تھا نا اس کو رہنے دیا. اب جناب جب وہ آزر قبیلے کے لوگ جب وہاں پہ آئے تو وہ تو بڑے خوف میں کہ بھئی یہ کس نے حرکت کی. تو ان میں سے بولا ایک، کہتا ہے یہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، یہ وہی ابراہیم ہے. اگین ایگزیکٹلی سیم وے قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے. تو بہرحال حضرت ابراہیم نے جناب یہ جب بت توڑے، حضرت ابراہیم مندر میں داخل ہوئے، انہوں نے سارے بت، مگر سارے بتوں کے آگے کھانا، نظریں وغیرہ رکھی ہوئی تھی، انہوں نے توڑ دیے، بڑے بت کو نہ توڑا. اب حضرت ابراہیم سے جب لوگ، انہوں نے اپنے آپ سے بھی سوال کیا کہ یہ بت کھاتے نہیں ہیں، تم بولتے کیوں نہیں ہیں، بتوں سے سوال کیا. بہرحال انہوں نے ان بتوں کو توڑ دیا. اب جب لوگ واپس آئے، سارے کے سارے بت ٹوٹے ہوئے ملے، تو انہوں نے کہا یہ ضرور ابراہیم کا کیا دھرنا ہے، ٹھیک ہے. تو حضرت ابراہیم نے کہا بھائی یہ بڑا بت یہاں پہ بیٹھا ہے، اس سے پوچھو کس نے توڑا باقی چھوٹے بتوں کو. لوگوں کو قوم لاجواب ہوئی، جانتے تھے کہ بت تو بول نہیں سکتے. ابراہیم نے عقل اور دلیل سے بے بس کیا. بہرحال یہاں پہ آتا ہے ان کا ایک اور معجزہ، اور وہ معجزہ تھا آگ کا معجزہ. یہ بچپن کی ہم بات کرتے چلے آ رہے ہیں، ابھی اگلے واقعات ان کے خاندان کے شروع ہونے کی ذکر نہیں ہے. حضرت ابراہیم نے جب
بتوں کو توڑ دیا تو اب سزا تو ان کو ملنا تھی. سزا کے حوالے سے دس از اگین مینشنڈ ان قرآن. تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں جلا دیا جائے. ٹھیک ہے. نارمن جو تھی وہ وہاں جو سردار قوم کا تھا نمرود بڑا ناراض ہوا اور اس نے ان کو سزا دی. ایک بہت بڑا گڑھا کھودا گیا, بے شمار اس میں لکڑیاں جمع کی گئیں. یہ دیکھیے صاحب, پہلے گڑھا کھودا, گڑھا کھودنے کے بعد لکڑیاں اکٹھی کیں اور ایک ایسی آگ جلائی کہ اس کے شعلے آسمان تک پہنچ رہے تھے اور اتنا ہائی ٹیمپریچر تھا کہ کوئی انسان اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا. حضرت ابراہیم کو منجنیق, جیسے غلیل نہیں ہوتی, یہ منجنیقیں پرانے زمانے میں استعمال کی جاتی تھیں جس میں ایک انسان کو آگ کے بیچ میں ڈائریکٹ بجائے اس کے کہ دھکا دیا جائے اس کو منجنیق لائک اے غلیل. غلیل کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں ایگزیکٹلی مجھے بھی پتہ ہے کیا کہتے ہیں مگر. تو بہرحال وہ منجنیق کے ذریعے ان کو اس آگ کے گڑھے میں حضرت ابراہیم کو بھیج دیا گیا. اب جب ہی حضرت ابراہیم کو آگ کے بیچ میں پھینکا گیا تو صاحب آگ ٹھنڈی پڑ گئی. یعنی نہ ان کے پاؤں جلے نہ کچھ اور ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. اور وہ آگ نے آپ کے جسم کے پر کوئی اثر نہ چھوڑا. اللہ کی عظیم نشانی تھی. آگ نے حضرت ابراہیم کو کوئی نقصان نہ پہنچایا, صرف ان کی زنجیریں جلیں اور ان زنجیروں کے جلنے کی وجہ سے آپ سوچ لیجیے گا پگھلیں, اور لوہا جب پگھلا بھی ہوگا تو اس نے بھی ان کے جسم کے پر کوئی نشان نہ چھوڑا. وہ آگ سے زندہ سلامت باہر نکل آئے. لوگوں کے لیے یہ بڑی حیرت کی بات تھی. بہت سے لوگوں نے تسلیم بھی کیا. نمرود اس وقت کا بادشاہ تھا, حاکم وقت تھا. نمرود, حضرت ابراہیم نے بادشاہ نمرود کو بھی اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی. نمرود خود کو خدا سمجھتا تھا. اس نے حضرت ابراہیم سے پوچھا تمہارا خدا کیا کر سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے, میرا رب وہ ہے جو موت دیتا ہے. نمرود نے جناب وہیں پہ کیا کیا, ایک قیدی کو بلایا اور جلاد کو کہا اس کا سر اڑا دو. اس نے کہا میں کسی کو بھی مار سکتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ حضرت ابراہیم نے جب اس نے یہ جواب دیا, اب دو بندے جن کو قید میں تھا, ایک کا تو اس نے جلاد کو بلا کے سر اڑوا دیا, دوسرے کو اس نے کہا اس کو چھوڑ دو, جس نے بڑا گناہ کیا ہوا تھا. اس نے کہا میں جس کو چاہوں زندگی دے سکتا ہوں, جس کو چاہوں موت دے سکتا ہوں. حضرت ابراہیم نے اس کا جواب دیا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, تم خدا ہو تو سورج کو آج مجھے مغرب سے نکال کر کے دکھاؤ. یہ سن کر اس وقت کا بادشاہ نمرود خاموش ہو گیا, کوئی جواب نہ دے پایا. اب یہ ابتدائی نشانیاں تھیں, یہ وہ معجزات تھے جو ابتدائی دنوں کے معجزات تھے. اس کے بعد حضرت ابراہیم نے عراق سے اپنی ہجرت کی. حضرت ابراہیم کی قوم ان کی بہت مخالف ہو گئی تھی. اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے وہاں سے ہجرت کی. ہم آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکے ہیں, جیسے ہم تورات, زبور, انجیل اور صحیفوں کا ذکر کرتے ہیں. حضرت ابراہیم کے اوپر کوئی اس طرح کی کتاب چیز نازل تو نہیں ہوئی. حضرت ابراہیم نے جناب عراق سے اپنی ہجرت کی. ان کے ساتھ ان کی پہلی بیوی حضرت سارہ ان کے ساتھ تھیں, اور ان کے بھتیجے لوط بھی ان کے ساتھ تھے. آپ کو یاد ہوگا حضرت لوط کی قوم کے اوپر بھی عذاب آیا تھا. یہ وہ قوم تھی جو بدکاری کیا کرتی ہوتی تھی, اور حضرت لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے. حضرت ابراہیم نے مختلف علاقوں میں جا کر اب آپ نے حضرت سارہ کے ساتھ آپ نے اور کا علاقہ چھوڑا اور آپ نکل گئے. تو لوگوں کو توحید کی دعوت دی, پوری زندگی انہوں نے تبلیغ کی. بہرحال حضرت ہاجرہ سے کہاں واقع. اب حضرت سارہ بھتیجے حضرت لوط ان کے ساتھ تھے, جو خود بھی حضرت لوط علیہ السلام بھی ایک پیغمبر تھے. آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں ان کا تذکرہ ہے. حضرت سارہ واز ویری اولڈ. حضرت سارہ یہیں پہ یہی واقعہ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ بچے پھر وہ فرشتے آتے ہیں, اور فرشتے یہ بدکاری کرتی تھی ان کی حضرت لوط کی قوم, اور لوگوں نے للچائی ہوئی نظروں سے فرشتوں کو دیکھنا شروع کر دیا. یہی فرشتے پھر بشارت دے کے گئے تھے حضرت سارہ کو کہ تمہیں اللہ اولاد دے گا, جس پہ حضرت سارہ نے کہا کہ میری تو عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے, میں تو اب بچہ جننے کے قابل نہیں. مگر بہرحال اب حضرت ہاجرہ جب ان کی زندگی میں آتی ہیں, اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم, حضرت ہاجرہ
اور حضرت حاجرہ ایک امیر آدمی کی بیٹی تھیں، ان سے آپ نے شادی کی، اس کے بعد ان کا بیٹا پیدا ہوتا ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ ادھر سے حضرت اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں، مین وائل جو حضرت سارہ جن کی ایج بہت زیادہ تھی ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ آتے ہیں۔ اب حضرت سارہ، حضرت حاجرہ کا بیٹا اسماعیل، آپ نے ان دونوں بیویوں کو الگ کرنے کی نیت سے یا جو بھی مقصد ہے اس کا آئی ڈونٹ سے، حضرت حاجرہ کو، حضرت اسماعیل کو آپ چھوڑتے ہیں مکہ معظمہ سے، جہاں سے مکہ معظمہ شہر کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور وہ دعا بھی ہے نا جس میں اللہ تعالیٰ اس شہر کو عزت دے، اس شہر کو رزق دے یہاں کے لوگوں سے، اور اللہ نے اس شہر کو رزق دیا بھی بہت زیادہ ہے۔ حضرت اسماعیل وہ کہتے ہیں بے آب ہو گیا، نہ پانی تھا نہ کچھ اور تھا اس وادی میں، اپنے ننھے سے بچے کو اور حضرت حاجرہ کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل جو صفا اینڈ مروہ، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل جب روتے ہیں، پاؤں مارتے ہیں تو وہاں صفا اور مروہ یہ چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ حضرت حاجرہ اپنے بیٹے کی حفاظت کے لیے دو پہاڑیوں کے درمیان کبھی ایک پہاڑ پہ جاتی ہیں اور کبھی دوسرے، جو ہم پھر سنت پوری کرتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان، حج کے دوران یہ سنت پوری کی جاتی ہے۔ بہرحال آج حج اور عمرے میں یہ مناسک لازمی شامل ہیں۔ اس کے بعد یہ نہیں کہ وہ چھوڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس حضرت سارہ کے پاس آ جاتے ہیں اور حضرت حاجرہ اور ننھا اسماعیل وہیں رہتے ہیں۔ ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں، مین وائل ایک قبیلہ وہاں پہ آتا ہے، کنویں کے اوپر حصہ جو ہے وہ حضرت حاجرہ کا ہوتا ہے، وہ ان سے پرمیشن لیتے ہیں اور پرمیشن لینے کے بعد اس کو استعمال کرتے ہیں۔ بارٹر سسٹم ہوتا ہے، پانی کو کے بدلے میں ظاہر ہے یہ خوراک وغیرہ لیتی ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کچھ عرصے کے بعد شہر آباد ہونا شروع ہو گیا، ظاہر ہے جہاں پہ پانی ہوگا وہاں پہ شہر آباد ہونا شروع ہو جائے گا، اور حضرت ابراہیم چکر لگایا کرتے ہوتے تھے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو دیکھنے کے لیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب تم کعبہ کو تعمیر کرو۔ یہ کعبہ کی جو بنیادیں تھیں وہ پہلے موجود تھیں، اور قرآن پاک میں یہ لفظ موجود ہے کہ انہی بنیادوں کے اوپر انہوں نے استوار کیا اس وقت کے کعبہ کو۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ لوگ جو حج پہ گئے ہیں یا عمرے پہ گئے ہیں، مقام ابراہیم میں اگر آپ جالیوں کے اندر سے دیکھیں تو آپ کو وہ پتھر نظر آئے گے، کیونکہ کعبہ کی دیواریں بہت اونچی تھیں، کوئی سیڑھی ویڑھی نہیں تھی، معجزات کا موجودگی تھی، تو یہ پتھر ان کو لے کے اوپر اور نیچے جاتا تھا، ان کے پاؤں کے نشان اس پتھر کے اوپر موجود ہیں۔ دونوں باپ بیٹا نے اللہ کے گھر کی دیواروں کو بلند کیا اور دعا کرتے چلے جاتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خدمت کو قبول فرمائیے گا، بے شک آپ سننے والے ہیں اور آپ خوب جاننے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے لوگوں کو حج کی دعوت دی، اور اسی نسبت سے مکہ معظمہ آج بھی توحید کا مرکز ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے کہ تم اپنی عظیم ترین چیز کو قربان کرو۔ ایک دفعہ قربانی کرتے ہیں، اونٹوں کی قربانی کر دیتے ہیں، پھر خواب وہی والا آیا، آپ نے پھر اونٹوں کی قربانی کی، پھر خواب آیا، تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ اور خواب یہ تھا کہ تم اپنی سب سے جو عزیز ترین چیز ہے اس کو، تو لوگوں کا پیسہ ہی عظیم ہوتا ہے نا، تو انہوں نے اونٹوں کی قربانی کر دی، ایک بار کی، دو بار کی، جب تیسری بار بھی وہی خواب آئی تو انہوں نے پھر انالائز کیا سب سے عزیز کیا ہے، تو حضرت اسماعیل عزیز نکلے سب سے۔ تو جب باپ نے بیٹے کو کہا تو ظاہر ہے وہ بھی ایک پیغمبر تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے کہا اے ابا جان، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے وہی کیجئے گا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب حضرت ابراہیم اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے اپنے بیٹے کو، انہوں نے اب یہاں پہ یہ اپنے بیٹے کو لے کر کے چلتے ہیں، اب ہم چلتے ہیں مکہ معظمہ چلتے ہیں۔ جب یہ اپنے بیٹے کو لے کر کے چلتے ہیں تو یہاں پہ ان کو 3 جگہ پہ آ کے شیطان نے بہکایا۔ شیطان نے کیا بہکایا کہ تو اپنے بیٹا ہے، تیرا بیٹا ہے، اتنے عرصے کے بعد تجھے ملا ہے، تو اس کی قربانی کرنے جا رہا ہے، یعنی دل میں وسوسہ پیدا کیا۔
کل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسوس الخناس. ہم بالکل اسی لیے اپنے وسوسوں کو دور کرنے کے لیے یہ دعائیں بھی پڑھتے ہیں. تو وسوسہ ڈالا تو آپ نے اس وسوسے کو رد کیا. یہی ایک سنت جب حج کے لیے جاتے ہیں تو ہم رمی جب کرتے ہیں، کنکر جب مارتے ہیں، دس از پارٹ آف دیٹ. بڑا شیطان چھوٹا، ہم نے ان چیزوں کو جوک بنا دیا کہ جی اب جب جایا تو جی آپ نے بندوق سے ماری، آپ نے جوتی ماری. یو نو واٹ، اللہ کرے کہ میں اپنے نفس کے شیطان کو مار لوں تو وہی سب سے بڑی بات ہے. اب یقین کریں اتنا ستاتا ہے کبھی کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول نہیں کیا، کبھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری تقسیم برابر نہیں ہے. ہمیں ہمیشہ تنگ کرتا ہے. اللہ کرے کہ ہم اس شیطان کو جوتیوں سے، جو میرے اپنے نفس کا شیطان ہے، اس کو ہم جوتیوں سے مار لیں. مگر وہاں جو رمی ہم کرتے ہیں وہ اسی سنت کا حصہ ہے. اور صاحب وہ جو قربانی کا ہے کہ جب ایک دفعہ شیطان نے بہکایا، دوسری بار شیطان نے بہکایا، تیسری دفعہ، پھر اس کے بعد آپ نے بھی یقیناً جب آپ حج پہ گئے ہوں گے تو اس سے کچھ فاصلے کے اوپر پہاڑی کے اوپر ایک جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پہ باقاعدہ وہ جگہ کو مارک کیا ہوا ہے، جہاں پہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو لٹایا اور آنکھیں بند کر لی، اپنی آنکھوں کے اوپر کپڑا باندھ دیا کہ ایسا نہ ہو کہ میں جب قربانی کرنے لگوں تو میں چوک جاؤں. تو جب آپ نے چھری رکھی ان کے گردے پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ وہاں پہ بیٹے کو ہٹا لیا گیا اور ایک بکرا آیا. بہرحال اسی کو ہم آج سے 10 دن کے بعد ہم اسی کو منائیں گے. حضرت ابراہیم کے معجزات میں سے بہت سارے معجزات ہیں. انہیں آسمانوں اور زمین کی نشانیاں دکھائی گئی تھیں. مردہ پرندوں کو زندہ کرنے کا معجزہ آپ کو یاد ہوگا، جس میں وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک پرندے کو کر کے یہاں مختلف جگہوں پہ ڈال دیا تھا اور پھر جب آواز لگائی تو وہ زندہ ہو گئے تھے. آگ ان کے لیے ٹھنڈی جب ان کو جلایا گیا کیونکہ انہوں نے بتوں کو توڑ دیا تھا اور ان کو منجنیق کے ذریعے بیچ منجدھار میں آگ کے کنویں میں ڈالا گیا تھا، مگر آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی. ان کی جو کڑیاں تھیں وہ پگھل گئی تھیں، مگر اس آگ نے ان کے جسم کے پر اثر نہیں کیا تھا. پرندوں والے معجزے میں اللہ نے حضرت ابراہیم کو دکھایا کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا بھی ان پہ اختیار تھا. آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کا لقب بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ لقب حضرت ابراہیم کے بے مثال ایمان، اخلاص، وفاداری اور قربانی کی وجہ سے ان کو دیا گیا تھا. حضرت ابراہیم اپنی مہمان نوازی کے لیے بھی بہت مشہور تھے. قرآن پاک میں آتا ہے، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے ساتھ ذکر کر چکی ہوں کہ جب وہ فرشتے آئے تھے، جب فرشتے ان کے پاس آئے تو انہوں نے فوراً ان کی خدمت کے لیے بھنا ہوا گوشت اور بچڑا پیش کیا. علماء اس واقعے کو اعلیٰ اخلاق، سخاوت اور مہمان نوازی کی مثال قرار دیتے ہیں. اسلام میں اگر حضرت ابراہیم کا مقام دیکھا جائے تو اسلام میں حضرت ابراہیم کو توحید کا سب سے بڑا علم بردار سمجھا جاتا ہے. قرآن مسلمانوں کو ملت ابراہیمی ابراہم اکارڈ کی پیروی. اب اگین اس وقت جو ابراہم اکارڈ ہے، آئی ایم ناٹ اگینسٹ اٹ آف کورس، وہ ہی از تمام پیغمبروں کے والد ہیں، انہی سے نسلیں نکلیں ساری کی ساری. اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد شیت آتے ہیں، پھر نوح آ جاتے ہیں، اور پھر حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم آ جاتے ہیں. تمام انہی کی اولاد ہے. تو اس وقت جو ابراہم اکارڈ کا جس کا ہم بڑا ذکر کر رہے ہیں، یہ اسپیسیفکلی اٹس آن اے پولیٹیکل گراؤنڈ ڈیفینیٹلی. بہرحال ابراہیم کو توحید کا سب سے بڑا علم بردار سمجھا جاتا ہے. ابراہم اکارڈ، حج، قربانی، صفا مروہ، سعی، زمزم، خانہ کعبہ، یہ سب حضرت ابراہیم ان کے خاندان کی یادگاریں ہیں. اور مکہ جو ہے ان کو شہر رسول بھی کہا، مدینہ پاک کو شہر رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا جاتا ہے، اور مکہ معظمہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم کی زندگی ایمان، صبر اور تجسس کے اوپر تھی. انہوں نے تدبر کیا، خیال کیا، انہوں نے خدا کو تلاش کرنے کی اپنی زندگی کو ضائع نہیں کیا، اور دنیا کے سامنے ثابت کیا کہ انسان وہی جو صرف اللہ پر بھروسہ کرے. کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا. سورہ یاسین کی آخری میرا خیال ہے آیتوں میں سے ایک آیت ہے
تم مانگ کے دیکھو دوسروں سے، کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، صرف ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا تو اللہ کی ذات پوری کرتا۔ بہرحال حضرت ابراہیم صرف ایک نبی نہیں بلکہ انسانیت کے لیے ہدایت ہیں۔ اینڈ دس از منتھ آف ذو الحج، جتنی سنتیں حج کے دوران پوری ہونی ہیں، اور پھر حج اس لیے بھی یہ امپورٹنٹ ہے، آخری دن جو حج کا دن ہے، جس دن خطبہ دیا جائے گا، اس دن ہم ذکر کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا تھا، اور وہ ان کا آخری حج تھا، خطبۃ الوداع کا ذکر ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح پروگرام میں میرے ساتھ رہیے گا اگلے چند دن تک۔ یقیناً اٹس جسٹ اے ریویژن، اٹ از جسٹ اے ریویژن۔ آئی وش یو آل دا بیسٹ۔ آپ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، میری دعاؤں میں آپ شامل رہیں گے۔